سلام دوستو، آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ملک خضر حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، دنیا کے اندر جو آج کل ہو رہا ہے، جو آج اس موجودہ حالات کے اندر 7 اکتوبر کے بعد خاص طور پر جو میں آپ کو توجہ دلوانا چاہ رہا ہوں، جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے میں اس کے اوپر 1-2 ویڈیوز بنا چکا ہوں جس کے اندر میں نے مسلمانوں کی حالت زار بیان کی ہے 1924 کے بعد۔ آج مسلمانوں کی حالت وہی ہے کہ جس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دہشت گرد بنا کر، دہشت گردی کے نام پر، اور ان کو دہشت گرد قرار دے کر ان کے بموں سے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ انسانیت ختم ہو چکی ہے دنیا کے اندر، اور اس میں ظاہر ہے قصور ہمارا اپنا بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اس کو نہ بدلے جو ان کے دلوں میں۔ تو جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری حالت بدلے گا۔ بہرحال آج ہم اس کے اوپر تھوڑی سی ہسٹری بیان کریں گے کہ مسلمانوں کے ساتھ آخر ایسا سلوک کیا کیوں جا رہا ہے۔ آج بھی دیکھیں کہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ ڈٹ کے کھڑا ہے۔ نئے دور کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ کفار کیا کم تھے مسلمانوں پر تنقید کرنے کے لیے؟ میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ان کی حیثیت سمندر کے اوپر تیرنے والے کوڑے کی طرح ہوگی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ہی پولیٹیکل کلمہ ہے۔ for your incredible support for Israel. آج مسلمان تقریباً 200 کروڑ ہیں دنیا کے اندر، لیکن ان کی وقت شاید 2% کی بھی نہیں ہے۔ ان کے تقریباً 56-57 اسلامی ممالک ہیں۔ ان کی افواج کی اگر تعداد ٹوٹل کر لی جائے تو وہ 70-80 لاکھ بنتی ہے، ٹرینڈ افواج۔ اس کے علاوہ امت مسلمہ کے پاس بہت سے ٹرینڈ جہادی ہیں جو کہ فائٹر ہیں، مجاہدین ہیں، ان کی تعداد بھی تقریباً اتنی ہے۔ دنیا کا جدید ترین اسلحہ جو ہے مسلمانوں کے پاس ہے، اور دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن مسلمان آج اس جو ذلت کی اتھاہ گہرائی ہے اس کے اندر کیوں گرے ہیں؟ کیونکہ مسلمان عورت کی عزت سب سے سستی ہے، مسلمان بچے کا خون سب سے سستا ہے، اور ایک مسلمان جوان اور بوڑھے کا خون بھی آج گولی سے بھی سستا ہو چکا ہے۔ تو تھوڑا سا ہم اس پہ روشنی ڈالتے ہیں کہ کیا ایسا ہوا کہ مسلمان جو ہے اپنی اس حالت زار پہ پہنچ گئے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے اندر بھی ویٹو پاور جو ہے وہ 4 ملکوں کے پاس ہے، جن میں رشیا، برطانیہ اور چائنا، امریکہ اور فرانس، ان کے پاس یہ ویٹو پاور ہے، اور بھلے ہی ان کی تعداد شاید مسلمانوں سے بہت کم ہے، ان ملکوں کی، رشیا کی بھی شاید کم ہوگی مسلمانوں سے تعداد، لیکن مسلمانوں کو ویٹو پاور رکھنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی آبادی، قریب 200 کروڑ کی آبادی کو اگنور کیا جا رہا ہے، اور نہ تو ان کی کوئی جان، مال اور عزت کی پرواہ کی جاتی ہے، بلکہ امریکہ ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج بھی دیکھیں کہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ ڈٹ کے کھڑا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کوئی امریکہ کو ہاتھ تو لگا کر دکھائے، امریکہ کے اوپر حملہ کر کے دکھائے، ہم اس کو دیکھ لیں گے، ہم اس کو تہس نہس کر دیں گے۔ یہ کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ آج بھی دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے درمیان سے بموں سے چیر کر پھر ان کو کپڑے سے باندھ کر ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ آج دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب مسلمان عورتیں بیچاری بے پردہ ہو کر اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کر خاک ڈال کر باہر نکلتی ہیں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ 20-22 لاکھ لوگ ہیں جن کا جینا پچھلے کئی سالوں سے دوبھر کر دیا ہے اسرائیل نے۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے دیکھا سربیا کے اندر، غازی میں سربیا کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا نہیں ہوا۔ اس کے بعد روہنگیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا نہیں ہوا، سنگ کیونگ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا نہیں ہوا، شام اور فلسطین کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا نہیں ہو رہا، عراق کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا نہیں ہوا۔ تو کشمیر کے اندر بھی ایک حاضر مثال ہے ہمارے سامنے کہ اس کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس پہ آج ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ ایسا کون سا جرم کر دیا مسلمان نے کہ اس کی جو ہے وہ جان، مال، عزت دنیا کی ہر چیز سے سستی ہو چکی ہے۔ دوستوں، مسلمانوں کی یہ حالت زار ایسی نہیں تھی صدا سے۔ یہ 1924 کے بعد جب مسلمانوں کو پولیٹکس کے ملیو سے، یعنی سیاست کے ملیو سے آؤٹ کر دیا گیا، اس کے بعد مسلمانوں کے یہ حالات ہونا شروع ہو گئے۔ کہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آج تقریباً لاہور سے تھوڑا سا بڑا ملک ہے اسرائیل، اس کے اندر ٹوٹل تعداد یہودیوں کی 80 لاکھ ہے، اور مسلمانوں کی ٹوٹل آرمی جو ہے وہ شاید 80 لاکھ ہوگی، اور اس کے علاوہ جدید ہتھیار ان کے پاس ہے۔ اور میں نے جس نے پہلے بتایا کہ مسلمان مجاہدین بھی بہت سے ہیں دنیا کے اندر، وہ ان سے تقریباً آدھے بنتے ہیں۔ اس کے باوجود اسرائیل جو ہے وہ مسلمانوں پر حاوی ہے۔
دوستوں مسلمانوں کو اس حالت زار سے نکالنے کے لیے کئی لوگوں نے کوشش کی، کئی جہادی تنظیمیں وجود کے اندر آئیں، اور اس کے علاوہ یہ نہیں ہے کہ اس کو بدلنے کے لیے کوئی جماعت نہیں بنی تھی۔ ہم ماضی کے اندر دیکھتے ہیں کہ کچھ جماعتیں جیسے اخوان المسلمین، جماعت اسلامی، تحریک خلافت، المہاجرون، حزب التحریر، اور اس کے علاوہ جہادی جماعتوں کے اندر القاعدہ اور طالبان وغیرہ شامل ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کو اس حالت سے نکالنے کی بڑی کوشش کی ہے، لیکن لڑ کے یہ کام وہ نہیں کر سکے۔ ان سے پہلے جو میں نے 5 جماعتوں کا ذکر کیا جس کے اندر اخوان المسلمین اور جماعت اسلامی ہے، انہوں نے بھی پولیٹیکل میلیو کے اندر داخل ہو کر چینج لانے کی کوشش کی، مگر آج تک وہ تمام کی تمام جماعتیں جو ہیں وہ اپوزیشن کے اندر رہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے انڈیویجولز بھی آئے جن کے اندر شیخ تقی الدین النبہانی، جن کے اندر سید قطب شہید، اور اس کے علاوہ جناب مولانا مودودی صاحب، انہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ ان تمام کی کوششیں جو ہیں ان کے اندر کوئی اس کا کوئی امپیکٹ نہیں امت کے اوپر پڑا۔ اوبویسلی جو افکار آج ہم کیری کر رہے ہیں، جو امت کیری کر رہی ہے، وہ انہی جماعتوں کی طرف سے مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ سپریڈ ہوئی ہے، تو انہوں نے اس کو اپنے اندر اڈاپٹ کیا، اور اسی کو بنیاد بنا کر آگے وہ اس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں۔ لیکن ضرورت کس بات کی ہے؟ دوستو یہ بات سچ ہے کہ مسلمانوں کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑا گیا۔ 1924 کے بعد بھی مسلمانوں کو کفار نے ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑا، ان کے اوپر کوئی نہ کوئی ان کے اوپر لاد کے رکھا گیا، اپنے افکار کو لادنے کی کوشش کی گئی، اپنے ایجنٹ ان کے اوپر بٹھائے گئے ان کو مارنے کے لیے، ان کو دبانے کے لیے۔ اس کے علاوہ ان کو ترقی کی راہ کے اندر ان کے اندر رکاوٹ پیدا کی گئی، اور ان کو اتنا ڈسگریس کیا گیا، ان کو ڈی گریڈ کیا گیا کہ ان کے اوپر جو 9/11 کے بعد جو دہشت گردی کا لیبل لگایا مسلمانوں کے اندر، بیسیکلی رشیا کو توڑنے کے بعد جب 89 سے 93-4 تک جب یہ اسٹیبل ہو گیا کہ اب رشیا ٹوٹ چکا ہے، اس کے بعد ظاہر ہے امریکہ کو ایک نیا محاذ چاہیے تھا، اس کے لیے اس نے 9/11 کا پورا ایک ڈرامہ رچایا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ امریکہ کہتا ہے، کونڈولیزا رائس کہتی ہیں کہ اگر ہم نے نئی دنیا بسانی ہے، یعنی نیا بچہ اگر پیدا ہوتا ہے تو خون اور دردیں ہوتی ہیں، یعنی نئے دور کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ سو انہوں نے قربانی دی اور 9/11 کا واقعہ پورا ایک ڈراماٹائز کیا اس کو، اور اس کے بعد مسلمانوں کے اوپر ایک دہشت گردی کا چوہا چھوڑ کر ان کے پیچھے ہو لیے، اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو دہشت گردی کا سمبل قرار دے کر ان کو مارنے کی پوری کی پوری جدوجہد شروع کر دی، کیونکہ امریکہ یا مغرب مسلمانوں سے نہیں ڈرتا بلکہ اسلام کے افکار سے ڈرتا ہے۔ 9/11 کے بعد واقعے کے بعد جب ہم بش کی تقریر کو پڑھتے ہیں، اور اس تقریر کے اندر جو اس نے تقریر کی ہے 15-20 منٹ کی، آدھے گھنٹے کی، اس کے اندر جہاں جہاں اس نے دہشت گردی کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں آپ اسلام کا لفظ استعمال کر دیں گے، آپ کو پوری طرح سمجھ آ جائے گی کہ حقیقت ہے کیا۔ دوستوں مسلمانوں کو سو کالڈ حکومتیں بنانے کی اجازت دی گئی، اور اس کے اندر اسلامک لاز جو ہیں وہ نافذ کروانے کی، مثلا جس طرح سعودیہ کے اندر اسلامی سزائیں نافذ ہیں، اور یہ دکھایا گیا کہ وہاں کوئی اسلامی نظام نافذ ہے، لیکن ایسا ہرگز اس بات کے اندر نہ کوئی سچائی تھی اور نہ کوئی سچائی ہے کہ سعودیہ کے اندر کوئی اسلام کا نفاذ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس جو سوچنے کی خوراک ہے، وہ سوچنے کی خوراک ہمارے مائنڈ کو جو دی جاتی ہے وہ یہی میڈیا ہے، یہی انٹرنیٹ ہے، یہی سوشل میڈیا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ مسلمان انہی سوچوں کو بن کر، جو ایک مغرب کی دی ہوئی افکار ہیں ان کو بن کر ایک نئی چیز اس کے اندر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ اسلامی جمہوریت کو نکالا گیا۔ اور اس طرح کچھ ایسے علماء پیدا ہو گئے جو ہمیں یہ سکھانا شروع ہو گئے کہ جمہوریت اسلام سے ہے، بینکنگ اسلام سے ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آج بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ گامدی صاحب جیسے لوگ جنہوں نے احادیث کے میجر پورشن کا انکار کر دیا، اسی طرح تقی عثمانی جیسے جو علماء ہیں، انہوں نے اس نظام یعنی اسلامائزیشن کرنے کی کوشش کی، ڈیموکریسی کو، کیپٹلزم کو اسلامائزیشن کر کے، یعنی اس کے اوپر اسلام کی کلئی چڑھانے کی کوشش کی، اور اس پورے سسٹم کو جو ہے اسلامی بنانے کی کوشش کی، جو کہ اسلامی نہیں بن سکتا۔ اس کے علاوہ آج کل ایک دو نام ہیں، جیسے کہ انجینئر محمد علی صاحب ہیں، جہلم کے رہنے والے ہیں، کہ وہ کیا انہوں نے کام پکڑا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے ہی مسلمانوں کے اندر جو لوگ ہیں ان کے اوپر تنقیدیں شروع کی ہوئی ہیں۔ کفار کیا کم تھے مسلمانوں پر تنقید کرنے کے لیے کہ ان جیسے انجینئر محمد علی جیسے لوگ پیدا ہوئے اور مسلمانوں کے اوپر تنقید جو ہے وہ شروع کر دی۔ یاد رکھیے کہ تبدیلی لانی ہے، اگر آپ نے تبدیلی لانے کا اپنے سر سہرا یا ٹھیکہ لے لیا ہے، تو آپ نے جو بات کرنی ہے وہ اجتماعی معاملات کو ڈسکس کرنا ہے،
اس کو چیلنج کرنا ہے. لائک آپ نے سود کے نظام کو چیلنج کرنا ہے, آپ نے جو اسلام کے خلاف جو لا بنانے کا نظام اس کو چیلنج کرنا ہے. وہ میاں صاحب کیا چیلنج کر رہے ہیں محمد علی صاحب کہ جی یہ درباروں پہ جاتے ہیں, یہ درباروں پر بابے بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے انقلاب نہیں آنے والا, اس سے صرف امت کے اندر اور پھاڑ پیدا ہوگا, اور وہ پھاڑ پیدا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ ذلت اور مسکنت طاری کر دی تھی, آج ہمارے اوپر بھی وہی ذلت اور مسکنت طاری ہے. آپ دیکھ لیں کہ مسلمان پوری جو عرب ہے اس کے اندر مسلمان ہیں, موجود ہیں وہاں پر 90 تقریباً 96% وہاں مسلمان ہیں, اور 4-5% وہ جو یہودی اسرائیل کے اندر بیٹھے ہیں انہوں نے نتھ ڈال کے رکھی ہوئی ہے پورے عرب کو, اور ان کے خلاف کوئی بھی نہیں ہتھیار اٹھا سکتا. صرف کمبل, ٹافیاں اور دوائیاں بھیج رہے ہیں غزہ کی پٹی کے اندر, اور وہ بھی مصر نے روکی ہوئی ہے. مصر کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ بارڈر کو کھول دے تاکہ ان بچوں کو دوائیاں اور کمبل وغیرہ اور خیمے وغیرہ پہنچا دی جائے. یہ حال ہے. یہ امت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ان کی حیثیت سمندر کے اوپر تیرنے والے کوڑے کی طرح ہوگی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ اتنے تعداد کم ہوں گے تعداد میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے لیکن ان میں واہن طاری ہو جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ واہن کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی سے پیار اور موت سے نفرت. آج بالکل ہماری امت مسلمہ جو ہے, جو اس کے کرتا دھرتا ہیں, جو ان کے حکمران ہیں, ان سب کے اندر زندگی سے محبت اور موت سے نفرت ہے. یہودی جنہوں نے ایک نبی کو کہہ دیا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑے, آج انہوں نے مسلمانوں کو بالکل اس طرح ہانک رہے ہیں جس طرح بکریوں کو ہانکا جاتا ہے, اور وہ ایک ہی چھڑی سے ہانک رہے ہیں. اور امریکہ ان کے ساتھ کھڑا ہے. امریکہ اس کے اندر ذرا بھی اخلاقی جرت نہیں ہے, اس کے اندر ذرا اخلاقیات نہیں ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مرنے والوں کو دہشت گرد قرار دے رہا ہے. اور شرم تو خیر اس کو امریکہ کو نہیں آتی, لیکن مسلمانوں کو بھی شرم نہیں آتی شاید. وہ تو خیر ہے ہی نان مسلم جو اسلام کے دشمن ہے, لیکن مسلمانوں کو بھی شرم نہیں آتی کیونکہ ذلت و مسکنت بھی ہم پر طاری ہو چکی ہے. دوستو یہ بات سچ ہے کہ مسلمانوں کو جو میڈیا جو ہے وہ پورے کا پورا ان کے خلاف ہے. آج بھی اگر آپ کوئی فیس بک پر یا یوٹیوب پر کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں جو مسلمانوں کے حق میں اور یہودیوں کے خلاف ہو, تو آپ کو فوراً وارننگ آ جاتی ہے کہ یہ کمنٹ جو ہے وہ ہماری کمیونٹی کے لیے ایک اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے, اسے ڈیلیٹ کر دیں, ادروائز ہم آپ کی فیس بک اکاؤنٹ جو ہے اس کو بند کر دیں گے. یہ بات بھی موجود ہے, لیکن ہم نے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اس کے اندر سے نکلتے ہم اس کے اوپر کام کریں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی, ہر قسم کی ریسٹرکشن تھی. ایک شخص نے یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ اس نے باہر سے ایک خاتون منگوائی ناچنے والی, اور جب بھی رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعوت کے لیے نکلتے تو وہ ایک پروگرام ارینج کر دیتا ہے جس کے اندر لوگ شامل ہو جاتے تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ کر سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط ملت افواہیں اڑائی گئی, ان کو جادوگر تک کہا گیا, لیکن دعوت کا ایک طریقہ جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ چھوڑ کر چلے گئے. آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تبدیلی آئے اور ہم دوبارہ سے وہ مقام حاصل, تو ہمیں اس سنت کو پکڑنا پڑے گا. یاد رکھیے اسلام کے اندر دو چیزیں ہیں, ایک ہوتا ہے حکم اور ایک ہوتا ہے طریقہ. ہم نے یہ نہیں کہ صرف حکم اللہ سے لینا ہے بلکہ طریقہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے ہی لینا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھایا. کہ سپوز میں مثال دیتا ہوں کہ آپ نماز پڑھنے گئے ہیں اور وہاں پر جو ہے جماعت جو ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کے وضو کرنے تک جو ہے وہ اس کو ختم ہو جائے, اور جماعت کے ساتھ نماز آپ کہتے ہیں کہ نہیں وضو رہنے دیتا ہوں, میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لوں, وہ نماز نہیں ہوگی کیونکہ وضو کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی. اسی طرح سجدہ کرنا لوگوں کو پسند ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم سجدہ کریں اللہ تعالیٰ کو, ہم ایک رکعت میں 3 4 سجدے کریں, لیکن وہ نماز نہیں ہوگی. اطاعت وہ ہے جو اللہ کہتا ہے, اور طریقہ بھی وہی ہے جو اللہ کہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مناسک حج مجھ سے سیکھو. حکم قرآن میں ملے گا, طریقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ملے گا. تو انقلاب لانے کا طریقہ جو ہے مسلمانوں کے لیے کہ پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کو دوبارہ سے نافذ کر دیں, تو اس کا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہی ڈھونڈنا پڑے گا, نہ کہ ہم اپنے پاس سے طریقے ڈھونڈنا شروع کر دیں. جب آل یاسر کو مار پڑ رہی تھی, حضرت عمار بن یاسر کی والدہ کو جب برسیاں مار کر ان کی شرمگاہ کے اندر جب ابو جہل نے شہید کر دیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزر رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا کہ میں تمہارے گھر جو ہے جنت میں دیکھ رہا ہوں.
تو اس وقت انہوں نے ان کے اوپر مطلب بھلا نہیں بولا، بلکہ صحابہ کہتے بھی رہے۔ میں یہ صرف اس لیے پارشلی مثال دے رہا ہوں کہ ہر کام کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس میتھڈ کے اوپر لے کر چلنا چاہیے۔ جو لوگ تو جہاد کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن باقی لوگوں کو اپنے جو حکمران ہیں، اپنے جو افواج ہیں، ان کو ان کے اندر اس کو سیک پہنچانا چاہیے، ان کو اپنا میسج پہنچانا چاہیے، ان کو انسٹیگیٹ کرنا چاہیے، ان کو اکسانا چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں نکلیں اور وہ ان لوگوں کے خلاف جنگ کریں جو مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں۔ تو ان کو چاہیے اپنے حکمرانوں کا احتساب کرے اسلام سے، نہ کہ وہ خود سے کوئی جماعتیں بنائیں اور خود سے وہ اکیلے نکل کر وہاں جا کر پہنچ جائیں، وہاں پر لڑ کے مر جائیں۔ بے شک یہ بھی ایک انڈیویجول لیول پر ٹھیک ہے، لیکن جب آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں تو اس سے انقلاب آنے والا ہرگز نہیں ہے۔ انقلاب تبھی آئے گا، مسلمان اسلام تبھی جو عروج پکڑے گا جب ہم اس طریقے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طریقے کو فالو کرتے ہوئے ہم دین کا نفاذ کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں سب سے پہلے ہمیں ظاہر ہے کلیئرٹی آف حق و باطل ہونی چاہیے۔ ہم ہر چیز کو اٹھا کر اسلام بنا دیتے ہیں، ہر چیز کو اٹھا کر جو ہے وہ کسی شخص کا جو عام سا ایکٹ ہوتا ہے، اچھا ایکٹ ہوتا ہے، اسے بھی اسلام سے تشبیہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم خود کلیئر نہیں ہیں، سب سے پہلے تو ہمیں خود کلیئر ہونا ہے۔ ہمیں خود اسلام کو پڑھنا اچھی طرح، ہمیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھنا اچھی طرح، اس کے بعد یہ کام جو ہے وہ ہمارے لیے آسان ہوگا۔ آپ یاد رکھیے اپنی عقلوں سے کیے ہوئے فیصلے اور اپنی عقلوں سے کیے ہوئے جو انقلاب لانے کے طریقے ہیں ان کو آزمانے کی کوشش کریں۔ جیسے میں نے پہلے جتنی جماعتوں کا ذکر کیا انہوں نے کر کے دیکھا ہے، لیکن اس کا کوئی حاصل ہمیں نہیں ہوا آج تک۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ جو اپنا عروج پکڑے اور وہ پھر سے 500 سال یا 200 سال پہلے والی امت بن جائے اور پوری دنیا کے اوپر اللہ کے دین کا نفاذ کرے، تو ہمیں اس طریقے کو پکڑنا ہے جس طریقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا اور پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کا بول بالا کر دی۔ ہمیں کلمہ یہ سکھاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سیاسی کلمہ ہے، پولیٹیکل کلمہ ہے۔ یہ میں کی پوائنٹ بات کر رہا ہوں، فائنلی آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کون سا پورشن ہے جس کو ہم پکڑیں گے تو ہم دنیا کے اندر سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ وہ ہے اسلام کا سیاسی نظام، پولیٹیکل پہلو اسلام کا۔ اس پولیٹکس کو ہم نے اپنی لائف کے اندر لے کے آنا ہے۔ اسلام کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ہی پولیٹیکل کلمہ ہے۔ انکار کرتا ہے مسلمان اللہ کے علاوہ کسی بھی خدا کا، تو سب سے پہلے ہمیں وہ کلمہ اپنے اوپر نافذ کرنا ہے کہ میں انکار کرتا ہوں کسی بھی الہ کا۔ میں نے پہلے ایک دفعہ عرض کیا تھا آپ کے ایک ولاگ کے اندر کہ فرعون نے کبھی نہیں کہا تھا کہ میں نے درختوں کو پیدا کیا ہے، میں نے سورج کو پیدا کیا، میں نے پانی پیدا کیا، میں نے ہواؤں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں کہہ دیا کہ وہ فرعون جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے؟ وہ اس لیے کہہ دیا کہ وہ کہتا تھا کہ ملک کے اوپر جو کوئی لا ہے، جو قانون ہے، جو میں کہوں گا وہ لا ہوگا، وہ قانون ہوگا۔ یہ تھی اللہ کی برابری۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے اوپر جو نافذ ہونے والے قوانین ہیں وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر چل کر، یعنی قرآن و سنت سے نکلنے چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنی عقلوں سے قوانین نافذ کر کے، یعنی جمہوریت کو اسلام بنا کے، بینکنگ کو اسلام بنا کے، اسلامی بینکنگ اسلامی جمہوریت بنا کے ہم لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے۔ ہم لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا رہے، ہم اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور یہ ہم آخرت میں جوتے کھانے کے لیے اللہ سے تیار رہیں۔ اب میں آپ کو صرف ایک جو لاسٹ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے جج کریں گے کہ ایک ریاست اسلامی ریاست، بہت ہی سمپل ایک لائن کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا۔ عقیدہ، خلافت اور جہاد، جو یہ 3 کوالٹیز اس کے اندر ہوں گی، یعنی اسلامی عقیدے پر انہوں نے خلافت کو قائم کیا، اسلامی ریاست قائم کی، اور پھر جہاد کر کے پوری دنیا تک اسلام کو پہنچایا، اور اس انٹرنلی اسلام نافذ ہے اور ایکسٹرنلی اسلام نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اسلامی ریاست ہے، وہ اسلامی ریاست ہوگی، اور بس اس کے علاوہ اس کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ ہم اسلام نافذ کر رہے ہیں، ہم روٹی تو پوری کر نہیں رہے لیکن چور کی سزا نافذ کر رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ صرف وہی ہے کہ آپ نے عقیدہ، خلافت اور جہاد جو ملک کر رہا ہے، جو ملک اس بنیاد پر قائم ہوگا وہ اسلامی ریاست ہو۔ بہرحال میری بات خاصی لمبی ہو گئی ہے، میں صرف یہ بات آپ تک کنوے کرنا چاہتا تھا کہ ہمیں اگر انقلاب لے کے آنا ہے، ہمیں اگر اللہ کے دین کا نفاذ کرنا ہے،
یہ تمام اسلامی جماعتوں پر صادر آتی ہے بات. اب دیکھ لیں کراچی والے جو ہمارے دوست ہیں الیاس قادری صاحب رائیونڈ کے اندر جو کچھ جماعتیں کر رہی ہیں, اس کے علاوہ کچھ اللہ والی جماعتیں ہیں جو کہ جن نے وہ کام پکڑا ہوا ہے, کچھ پیری فقیری کی لائن ہے, کچھ جہادی تنظیمیں ہیں جن کے اندر جو مسلمانوں کو ضائع کرنے کا پورا پلان کیا جاتا ہے. ضائع ان 5 جگہوں پر ہی مسلمان ہو رہے ہیں جا کے, ان کے جذبات وہاں ویسٹ ہو رہے ہیں, اور جو انقلاب لانا چاہتے ہیں جا کے نعرے مار کے آتے ہیں, اور نعرے مارنے کے بعد گھر آ کے سو جاتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا. یہ 5-6 لوگ کوئی کام نہیں کر رہے, یہ بالکل زیرو ہے, ان کی ایفرٹ زیرو ہے, یہ کچھ نہیں کر رہے. یہ بجائے کہ مسلمانوں کو کچھ سمجھانے کے یا کچھ آگے لے کر جانے کے, ان کو واپس لے کر آ رہے ہیں, یعنی ان کو بیک فٹ پر کر رہے ہیں. آج اگر میں صاف بات کہوں کہ آج اسلام کی راہ میں جو کوئی رکاوٹ ہے وہ صرف ہماری اسلامی جماعتیں ہیں, اور ہماری پولیٹیکل جماعتیں ہیں, اور ہماری جہادی جماعتیں ہیں. یہ سارے کے سارے اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہیں, کیونکہ سنسیئر لوگ مسلمان کے ان کے اندر جا کر کھپ جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں. بہرحال بات شاید آپ کو سمجھ آ گئی ہو, اس سے زیادہ کھل کر میں بات کر نہیں سکتا. اپنے دوست ملک خضر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.